نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قال اللہ تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ. قال سبحانہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العلی العظیم. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ تم اپنا شمار زندوں میں نہ کرو، موت سے پہلے انسان مر جائے. سلطان باہور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مرن تو پہلے مر جا باہو، مرنے سے پہلے مر جاؤ باہو. پتہ ہے، آپ سب واقف ہیں، یہ 4-6 نکتے ہیں، آپ کو ابھی الگ لگ رہے ہیں، انشاءاللہ ایک کرکس، کیونکہ ہماری جو بات ہوتی ہے وہ ایک نکتے پہ ہوتی ہے. آج پہلی بات عرض کروں کہ آج 29ویں شب ہے، طاق رات ہے، عین ممکن ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو. اور ہمارے کچھ بزرگوں نے کہا بھی کہ 29ویں کو لیلۃ القدر ہے انشاءاللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے کہا اے خواجہ چو پرشم کہ شب قدر چو نشانی. اس نے کہا لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے خواجہ چو پرشم کہ شب قدر چو نشانی. تو کیا پوچھتا ہے اے میرے بزرگ کہ شب قدر کی کیا نشانی ہے؟ ہر شب قدر اگر تو قدر بجانی، ہر شب قدر ہے اگر تو نے اس کی قدر کر لی. یہ بہت بڑا نقطہ ہے. یہاں جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہاں بالخصوص اس کی نیت کر لیں، یہاں ہم معرفت الہی کے لیے بیٹھے ہیں. وما خلقت الجن بار بار میں بتاتا ہوں کہ اس آیت کا مفہوم علماء فرماتے ہیں معرفت الہی. ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ معرفت الہی حاصل کر کے آؤ، اور معرفت الہی کے لیے پہلے مرنا ضروری ہے. جو 3 مقام آتے ہیں نا تصوف میں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ. یہ مگر سب سے پہلی جو فنا فی الشیخ میں جب جاتا ہے تو اسی لیول پہ انسان کی اپنی ذات فنا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب تک وہ فنا فی الرسول میں پہنچتا ہے تو اپنی ذات اس کے، اور فنا فی اللہ تک پہنچنے کی شرط ہے کہ وہ خود اندر فنا ہو گیا ہو. کیا معنی ہے اس کے؟ کہ جب تک تم اپنے آپ کو دیکھتے رہو گے، تمہاری سوچ میں تم خود رہو گے، سب سے بڑا حجاب خود بن جاؤ گے. اب انہوں نے کیا، فرحان بھائی نے شعر پڑھا کہ کعبے سے تو بت ہٹا لیے گئے مگر ابھی بھی بت باقی ہے بشر کے اندر. سب سے بڑا بت جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہماری میں کا بت ہوتا ہے. باقی بت گرانا بڑے آسان ہے، پیسے کا بت، شہرت کا بت، فلانا بت. آخر میں جو میں کا بت ہے، یہ سب سے بڑا. علماء کے لیے بہت سارے علماء میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو العلم الحجاب الاکبر، یہ بزرگوں کا قول ہے کہ علم حجاب اکبر ہے. جب علم صرف معلومات تک رہتا ہے تو یہ معرفت الہی میں حجاب بن جاتا ہے، نہ کہ معاون. حالانکہ حقیقی علم ہے ہی وہ جو ہمیں معرفت الہی تک پہنچائے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہوں. یہ مقام کہ جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو، وہ اپنی ذات نظر نہیں آتی، اپنی ذات نظر نہیں آتی، صرف اللہ نظر آتا ہے. اور جب تک اپنی ذات نظر آئے گی کمال معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی آپ کو، کیونکہ معرفت الہی کے لیے شرک سے پاک ہونا ضروری ہے. اور تمہاری جب اپنی معرفت کے اندر جب تمہاری اپنی ذات سامنے آ جاتی ہے تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگوں کی تو عجیب باتیں ہیں نا.
اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کرتے ہیں. علاؤالدین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے، بار بار میں کئی سالوں سے لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں، آپ حضرات سے بھی عرض کیا ہوگا. وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگو، اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگو، بس. اس کے عشق میں فنا. جب انسان کسی کے عشق میں، اللہ کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے تو اس فنا کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ذات نہ رہے. ہم جب کہتے ہیں فنا فی اللہ تو مطلب اس میں یہ کیا کہ اللہ تو ہے، اللہ تھوڑی فنا ہوگا، وہ تو قائم ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تو ہمیشہ ہی قائم رہنے والا، فنا تو ہمیں ہے نا. مگر اس دنیا میں ایک تو وہ وقت آئے گا قیامت کے وقت کہ جب اللہ پاک ساری کائنات کو وائنڈ اپ کر دیں گے، سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، تو اللہ پاک سوال کریں گے اسرافیل علیہ السلام سے، اسرافیل اب کون رہ گیا؟ تو کہیں گے یا اللہ آپ کی ذات اور ایک میں رہ گیا. اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، ختم. پھر غالباً مولانا 12 سال یا 40 سال کیا آتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان، ہاں 40 سال اللہ پاک اعلان کریں گے کہ آج کس کی حکومت ہے، آج کے دن کس کی حکومت ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں. سوچنا چاہیے. ابھی سے تھوڑا دیکھیں، ہم صرف باتیں سننے کے لیے نہیں، آپ دن بھی کم رہ گئے، شاید ایک دن، شاید اس سے کم. تھوڑا سوچو کہ آج کچھ چیزوں سے سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے. یہ کتنی ورچوئل ریالٹی ہے. آپ دیکھیں آپ کی وہ انٹرنیٹ پہ آپ کا کوئی بڑا فارم ہے، کوئی فلانی ہے، کوئی کروڑوں کی وہ ہے، کسی گیم میں جائیداد ہے، وہ کتنی دھوکے. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ گیم ختم ہوئی، انٹرنیٹ بند ہوا، وہ سارا پک، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ورچوئل ریالٹی، کہ نظر آ رہا ہے نہیں. آج کل تو یہ سمجھنا، وہ گوگل گلاسز سے ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، میٹاورس دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے بہت ساری چیزیں، مگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب دھوکہ ہے. آج شاید آخرت کو سمجھنا اور بھی آسان ہے. تو اسی طرح آج سمجھنا آسان ہے کہ یہ ساری ہماری جو زندگی، یہ سب دھوکہ ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. کل من علیہا فان. حقیقت یہ کہ ہر چیز فنا ہے، نہ پہلے تھی نہ اس وقت ہو، پھر دوبارہ اسی فنا پہ آ جائے گی. عدم سے وجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، اور پھر وجود سے عدم مٹائے گا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ. کچھ نہیں ہوگا پھر. یہ حجت تمام کرنا ہے صرف اللہ کی ذات، اور پھر زندہ بھی اللہ پاک کر گئے. یعنی کلو من علیہ فان، ہم سب تو فنا ہی ہونے والے ہیں. اور یہ جو سب ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، اور آج اتنی تباہ دو، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی اپنی پڑھائی کے لیے، فلاں فلاں، دنیا دارالاسباب ہے. اور ہمیں کیونکہ حکم ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کو کے اسباب اختیار کرو قرآن اور سنت کے تحت، یہ ہمیں حکم ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے رہنا اور یہ اس کو پریکٹس بھی کریں. ہم اپنا کاروبار کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، اس واسطے کریں گے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو اور توکل اللہ پہ کرو. سب سے مشکل کام کونے میں بیٹھ جانا اور کہنا جی اللہ مجھے پالے گا، یہ توکل آسان ہے. اور یہ توکل نہیں ہے مگر یہ آسان ہے، پھر آگے اللہ ہی دے گا. مگر سب سے مشکل ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک مزدوری کی، اپنی فیکٹری پہ گئے، دکان پہ گئے، اور شام کو یہ یقین کہ جو اس کا رزلٹ ہے، نفع ہے، وہ اللہ دے سکتا ہے، میرے محنت سے کچھ نہیں ہے، میری دکان، میری فیکٹری سے کچھ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں وہی فیکٹری ہوتی ہے نفع دے رہی ہوتی ہے، وہی فیکٹری ہوتی ہے نقصان دے رہی ہوتی ہے، وہی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، زبردست، دنیا کہتی کیسے عقل مند ہے، اور وہی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، وہی مشینیں، وہی فیکٹری، اور اللہ کے کام ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں تاکہ سمجھنے کے لیے. صرف مجھے یاد ہے بہت پہلے، اور ابھی بھی شاید ہو، حیدرآباد میں امتیاز اسٹور، اب تو امتیاز اسٹور کے ماشاءاللہ بہت کئی برانچز ہیں اور بڑا، مگر جب شروع ہوا تھا تو ایک چھوٹی سی دکان تھی، آج بھی شاید ہو، اور اس کے 2 دکانیں چھوڑ کے اتنی ہی بڑی ایک اور دکان تھی، شاید اس کا خالد اسٹور نام تھا یا کیا، مجھے یاد ہے دیکھنا اس کا. دونوں اسی اسپاٹ پہ تھی. آپ یوں سمجھے کہ ایک دکان یہاں تھی اور ایک گالا چھوڑ کے ادھر تھی، اتنا ہی فرق تھا. دونوں میں ایک ہی چیز پڑی ہوئی تھی، دونوں محنت کرتے تھے.
دونوں محنت کرتے تھے. ہم کہتے ہیں نا کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. بھائی ہم کمانے کی کوشش صرف اس واسطے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں حکم ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے نا تو ہم ڈپریشن میں نہیں آئے کہ جب ہمیں کسی وجہ سے نقصان ہو, آپ نوکری سے نکالے جائیں, آپ کا اور کوئی نقصان ہو گیا تو آپ پریشان ہو جاتے, میں نے یوں نہ کیا ہوتا, یہ نہ کیا ہوتا. نہیں, یاد رکھیے ہم صحیح کام کرنے کے مکلف ہیں. دیٹس اٹ, اینڈ آف سٹوری. رزلٹ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو ہم پریشان کیوں ہوں. اور اسی طرح اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو یاد رکھیے اس کا کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا, جہاں سے آیا ہے اس کو جاتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاتا ہے. میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے بھائی آمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی کے امیر بھی تھے, ابھی انتقال ہوا مدینہ منورہ میں شب جمعہ رمضان کے دن اور بقیع میں مدفون ہوئے. شب ایسے عجیب شکل. وہ فرماتے تھے بندہ کیا ہے, میرا کچھ نہیں, میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں. تو ہم اسباب اس واسطے اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں حکم ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اسباب اختیار, اونٹ کو کھوٹے سے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو, کیونکہ ہمیں ایک حکم ہے. یہاں ایک اور نقطہ بھی آپ سے عرض کر دوں. فقیر دعا کیوں مانگتا ہے, یا یہ دعا کا زاویہ آپ کا بدل جائے گا. ایک ہم جیسے آدمیوں کی دعائیں ہوتی ہیں, اللہ یہ دے, یہ دے, فلانا دے. ہماری ہوس ڈریون دعائیں ہوتی ہیں. اللہ سے مانگنا منع نہیں ہے, اللہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے. مگر فقیر کا زاویہ کیا ہوتا ہے, وہ کیوں مانگتا ہے؟ وہ لمبی دعائیں کرتا ہے اس واسطے کہ میں جتنا مانگوں گا میرا اللہ خوش ہوگا. تو اس کا اینڈ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے, اس کا ثمرہ کیا ہوتا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. اس کو پتا ہے کہ میں نے مانگ لیا, اب وہ مجھ کو ملے نہ ملے اس سے اس کو سرکار نہیں ہوتا. اس کے لیے دعا کی قبولیت یا دعا کا ثمرہ یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر ایک جہاز مانگا تھا تو جہاز مل گیا تو دعا قبول ہوئی. اس کے لیے یہ فیلنگ, یہ احساس ہی کافی ہے. بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ میں تو ہاتھ پھیلائے اس واسطے ہوں کہ میرا رب خوش ہوتا مجھے یوں دیکھ کے, اس کو میرا مانگنا پسند ہے. تو میں اپنے محبوب کو, ہر عاشق چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے رنگ میں ڈھل جائے. وہ ہمارے محمد احمد صاحب نے کل بھی وہ کون سی صبغۃ اللہ, کون سی آیت پڑھی تھی آپ نے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تو کیا معنی ہوئے؟ صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. اور ومن احسن, اس سے بہتر کون سا رنگ ہے جو اللہ کے رنگ میں جو ڈھل جائے. اللہ اکبر. اب یہاں یہ نقطے آپ نوٹ کرتے رہیے گا کیونکہ اب وقت کم رہ گیا ہے. کہ جب انسان کسی کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے اس کے لیے ضرور, یعنی اس کے رنگ میں ڈھل گیا, اس کا مطلب ہے اپنا رنگ ختم ہو گیا. اپنا رنگ, کسی کے رنگ میں ڈھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے فنا ہو گیا. تب جا کے کسی اور میں چیز میں وہ ڈھلے گا نا, اس کے رنگ میں رنگے گا. اگر کسی کپڑے میں اپنا رنگ غالب ہے وہ کسی اور رنگ میں نہیں رنگ سکتا. کسی اور رنگ میں رنگنے کی شرط یہ ہے کہ اس کو اپنی ساری رنگ کی چیزیں جو ہے نا وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا, اپنے آپ کو چھوڑنا پڑے گا, اپنی ساری رنگینی کو, اور اللہ کے رنگ میں رنگنا ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو میں بار بار عرض کرتا ہوں, قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے, حکم دے رہا ہے. اللہ اپنے بندوں سے شدید محبت کرتا ہے. کوئی سمجھے تو صحیح. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ سمجھو انسان کس سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم مجھ سے شدید محبت کرو؟ جس سے اس کو شدید محبت ہوتی ہے. آپ ایک نقطہ دیکھیے, ایک بندہ آپ سے کسی کو تعلق نہیں ہے, سال میں ایک دفعہ آتا ہے, آپ کی فیکٹری پہ آتا ہے, آپ کو ملاقات کرنے آتا ہے یا کچھ, آپ کو نہ اس سے محبت ہے نہ آپ کے دل میں ہے کہ یار اس کے یہ میرے پاس آتا ہے سال میں ایک دفعہ یا 4 سال میں ایک دفعہ, یہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ مگر آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کی والدہ, جس سے آپ کو شدید محبت ہوتی ہے,
تو آپ کے دل میں یہ تمنا بلکہ یہ اٹل خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی مجھ سے شدید محبت کرے. ایک بیوی اپنے میاں سے شدید محبت کرتی ہے، اسی وجہ سے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا میاں بھی مجھ سے شدید محبت کرے. اس کو برداشت نہیں ہے کہ میرا میاں کہیں اور میری محبت کو شیئر کرے، برداشت نہیں ہے. میں دنیاوی مثالیں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ اس کو برداشت نہیں ہے. کیوں برداشت نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ٹوٹ کے محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے یا اپنے بچے سے. تو وہ کہتی میرا بچہ بھی ایسے ہی مجھ سے محبت کرے، یا کم از کم وہ بھی ایک شدید محبت مجھ سے کرے. اب دیکھیے، جب کسی ماں کے ساتھ کوئی بچہ بے ادبی کرتا ہے، اس کا دل کیوں اتنا ٹوٹتا ہے؟ اس کی کیسی شدید محبت ہوتی ہے کہ بیٹا یہ کھا کے جانا، تو اسکول جا رہا ہے، تیرا ایگزام ہے، میں نے تیرے لیے انڈا بنایا، یہ بنایا، 4 چیزیں بنائے، بیٹا ایک تو کھا لے. اور جب بیٹا یہ کہہ دیتا ہے امی آپ کو تو بس ایسے ہی پڑی رہتی ہے، اور ایسے چلا جاتا ہے، تو ماں کے چہرے پہ آنسو آ جاتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں شدید محبت کی باتیں کر رہا ہوں میں. یہ مثالیں اس واسطے دے رہا ہوں کیونکہ وی کین ریلیٹ ٹو اٹ، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ میں اور بھی نکتہ ہے، اپنے والدین کا انتہائی ادب، بڑوں کا، اکابرین کا انتہائی ادب. وہ ان کے دل سے دعا نکلتی ہے اور ان کے دل سے آہ نکلتی ہے، تو ان کی دعائیں لینی ہے، آہ سے بچنا ہے. تو اللہ پاک جو ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ سے میرا بندہ تو ایمان والا ہے ہی وہ جو شدید محبت کرتا ہے مجھ سے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کسی جانور کو کہا، ہرن کو کہا، کسی شاہین کو کہا، کسی ہاتھی کو کہا، شیر کو کہا، مرکری، پلوٹو، سورج، ستارے، کائنات کسی اور کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کائنات والے مجھ سے شدید محبت کریں گے. فرشتوں کو کہا، فرشتوں کو کہا نہیں. کس کو کہا؟ اس کا مخاطب کون ہے؟ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہم ہیں کون. اللہ کے بندے، اشرف المخلوقات. پرابلم ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے. ہم نے آپ کو بالکل اسی لیول پر رکھا ہے جیسے ایک ہاتھی یا گھوڑا یا ایک گدھا جو پیدا ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور بس غلاظت بنا کے چلے جاتے ہیں. ہمارا اینڈ آبجیکٹو یہی ہے، اور کیا، زیادہ سے زیادہ کھا لو اور اپنے جسم کو راحت پہنچا دو اور بس ختم. مقصد حیات آج ہمارا یہ ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا تھا والذین آمنوا اشد حب اللہ. یہ بھی سمجھ لو، یہ فقیروں کی مجلس ہے، اس واسطے آپ سے نقطہ عرض کر رہا ہوں. جنت کی طلب بہت اچھی ہے اور سب کو مانگنی ہے. کیوں ہم فقیر کیوں مانگتا ہے جنت؟ کیونکہ وہ دیدار الہی کی جگہ ہے. آج اللہ کو مانگنے والے لوگ ختم ہو گئے. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق نہ منگے کوئی ہو. یہ بڑوں کی بار بار میں یہ شعر پڑھتا ہوں. سلطان باہو رحمۃ اللہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، اللہ کے عاشق تھے، اللہ کے عارف تھے، اللہ کے جاننے والے تھے. یہ کہتے ایمان سلامت کوئی نہ منگے، عشق نہ منگے کوئی ہو. حالانکہ دیکھا جائے تو قرآن حکم کر رہا ہے کہ عشق تو مانگو اللہ. اور عشق کمال تب پہنچتا ہے جب انسان محبوب عاشق جب تک اپنی ذات کو فنا نہیں کر لیتا، اپنے آپ کو فنا نہیں کر لیتا، تب تک وہ عشق میں کمال تک نہیں پہنچتا. آپ جتنی بھی چاہے کہانیاں ہوں، چاہے کہاوتیں ہوں، جو بھی آپ لیلا مجنو کی دیکھیں، اس میں آپ کو ایک چیز، ان کہانیاں ہیں یا جو بھی ایک قصے ہیں اللہ جانتا ہے، مگر آپ کو یہی ملا کہ جہاں عاشق نے اپنے معشوق پہ اپنی ذات کو فنا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک لیلا کے گھر کی مسجد کے قریب بہت سارے مجنو آ کے بیٹھ گئے وہاں. تو لیلا روز حلوہ بھجواتی کہ مجنو کو دے دو. تو وہاں ہر جو وہ تھا پارٹیسپینٹ وہاں کا، وہ کہتا جب وہ حلوہ لے کے آتا لیلا کا نوکر، تو ہر مجنو وہاں جو بیٹھا ہوتا تھا وہ کہتا میں اصلی مجنو، حلوہ مجھے دو، حلوہ مجھے دو. تو اس نے نوکر نے بولا میں اب کیا کروں جی، وہاں تو اتنے مجنو بیٹھے ہیں. اچھا
تو ایک دن اس نے کیا کیا، بڑا خوبصورت تشت لیا، اس کے اوپر بہترین چادر بچھائی اور اس کے اندر ایک لمبی سی چھری رکھ دی اور کہا ملازم کو اب تم جانا تو وہاں یہ اعلان کرنا کہ آج لیلا نے کہا ہے کہ مجھے ایک پاؤ گوشت چاہیے مجروح کا. تو جب وہاں گئے تو سب لوگ قریب آئے، ہاں جی ہمیں تو اس نے بولا کہ آج تو لیلا نے گوشت مانگا ہے. تو پھر سب نے کہا وہ والا مجنون وہ کونے میں بیٹھا ہے وہ ادھر ہے. اس نے بولا اچھا کہاں، یہ اس کو پیر کا چاہیے، یہاں سے کاٹا، پیٹ کا چاہیے، یہاں سے کاٹا. یہ کچھ قصے عبرت کے بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں سچ ہے نہیں وہ چھوڑ دو. مگر جب تک انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا نہیں کرتا، اپنے نظروں سے مرن تو پہلے مر جائیے بہو، اس سے کیا معنی ہے؟ یہ تھوڑی کہ ہم بس بیٹھ جائیں اب لیٹ جائیں بولے اب مر گئے، نہیں. اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنے نفس کو مارنا کس حد تک ہے کہ اپنی میں کو مارنا ہے، اپنی ذات کو اپنی آنکھ سے اوجھل کر دینا ہے. فنا فی رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے. ہم جیسے جعلی لوگ کیا سمجھیں گے، مگر یہ دیکھیں یہ حدیث مبارکہ کا قصے نا ہم لوگ برکت کے لیے سنتے پڑھتے اور یہ اس واسطے سمجھتے ہیں کہ ہمارے عمل سے کیا تعلق ہے اس کا. بھائی وہ ساری صحابہ کی جماعت جو کر کے دکھا کے گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت تھی، وہ تو ہمارے لیے کر کے گئی ہے کہ ہم نے ایسا نقل کرنا ہے ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹی، جتنا ہم کر سکتے ہیں. ان کی تو شان ہی نرالی ہے. یہ کون سی بات ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جب ہجرت کر رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سامنے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی سامنے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں صدیق یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وسلم مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے آ جائے گا. اپنا سینہ، اب آپ لاجک دیکھیں نا، ایک آدمی یار ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے نا، تو وہ جانتے بوجھتے اور کہ یہ سوچا اگر دشمن سامنے سے آ جائے گا تو میں سامنے آتا ہوں کہ پہلے دشمن مجھے مارے، میں اس کا مقابلہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. پھر کبھی پیچھے آ رہا ہے، یہ عشق ہے، اپنی ذات سے زیادہ عشق ہے. ہجرت کے اندر ایک مختصر قصہ بتا رہا ہوں، یہ عشق کی باتیں سمجھنا چاہیے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فنا فی رسول کیا ہے اور پھر فنا فی اللہ کیا ہے. اور یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ جو قصے کہانیاں، یہ ہمیں حکم ہے، پوچھ ہے قیامت کے دن ہماری. تو وہاں ہجرت میں واقعہ ہے کہ وہاں وہ ایک بوڑھی کے گھر میں گئے، یہ رستے میں ہے، بھوکے ہیں. وہ بوڑھی، آپ نے سنا ہوگا، بڑھیا کے گھر میں گئے، اس کی ایک بکری تھی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خاتون سے عرض کیا کہ جی آپ اگر اجازت دیں تو اس بکری سے ہم دودھ نکال. اس نے کہا بیٹا نکال تو لو، مگر یہ تو باندھ جائے، سوکھی ہوئی ہے، اس میں تو کچھ دودھ نکل نہیں سکتا. اس میں تو اس نے بولا جی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پھر اس کے تھنوں کو دھویا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہاتھ لگایا تو اس کے تھن پانی اور دودھ سے بھر گئے. یہاں 1 منٹ رکے، اور کل جو میں نے شعر پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. خدا کے بندے سسٹم سمجھنے کے لیے، سسٹم ایڈمنسٹریٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. جیسے وہ سسٹم کو چلاتا ہے ویسے سسٹم چلتا ہے. یہ جو اسباب اور لاجک ہے نا کہ سورج آئے گا تو گرمی ہوگی، یہ سورج کی گرمی تب تک ہے جب اللہ چاہے. جب نمرود کی آگ میں پھینکا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہی آگ جلانے والی ہے، مگر اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب آگ کے اندر کچھ نہیں تھا، اس کے حکم کے اندر تھا. تو وہی جلانے والی آگ راحت والی ٹھنڈی آگ بن جاتی ہے. تو بہرحال اب اس بکری کے اس میں دودھ آ گیا تو اس میں دودھ نکالا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وسلم آپ اس کو نوش فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. پھر مفہوم ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اور نوش فرمائیے، پھر فرمایا اور نوش فرمائیے. اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جملہ فرماتے ہیں، اب یہ اس پہ سمجھیے، اور صرف یہاں سے نہیں سمجھے، یہاں سے سمجھیے دل کی، ان کے دل میں ان کا دل کیا سوچ رہا ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا. کیا بات ہے.
ایک ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ مقصود کائنات ہے. اس کا میں نے کہا نا تبوک کے موقع پہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا ہے. وہ تہجد کی وجہ سے، اشراق کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے. تو باقی صحابہ بھی تو موجود تھے نا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ہستی فنا تھی، ان کو اپنی پرواہ تھی، ان کو وہ خود اپنے آپ کو دیکھتے ہی نہیں تو ان کے آنکھوں میں تو ایک ہی جچا ہوا تھا، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جینا سونا، سوچ، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز ان کی سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فنا تھی. کس حد تک فنا تھی؟ جب خلیفہ بنتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی قصہ آپ نے سنا بھی ہوا ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ جہاد کے لیے لشکر آپ سے میں تیار کیا ہوا ہے. سب صحابہ کہتے ہیں کہ جی سب جگہ قبیلے جو ہے منحرف ہو رہے ہیں، وہ اٹیک نہ کر دیں مدینے پہ، آپ اس وقت جہاد کا یہ نہ بھیجیں قافلہ. تو ان کے پاس کیا لاجک ہے؟ ایک بات، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا ہے بھیجنے کے لیے، ان کا حکم ہے بھیجنے کا، میں اس کو کیسے تبدیل کر دوں؟ تو صحابہ کہتے ہیں اچھا کم از کم اس کے نوجوان سپہ سالار ہے، کم از کم کوئی تجربے کار سپہ سالار بنا دیں. وہ کہتے ہیں جس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنا دیا، اس کو میں ابو بکر کی کیا طاقت ہے کہ. اور ہوتا کیا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آج ان کے آنسو دل روتا ہے کہ آج آپ اس بڑی ہستی کے لیے ہمارے دلوں میں کیا محبت ہے. آج تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں لیڈر مل جائے شب قدر ملے نہ ملے. محبوب کے روزے پہ شور ہو تو ہو بھائی، حکومتیں سلب ہو رہی ہیں. اچھا مرنا ہے تم نے بھی، میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر کے تم بڑے ترم خان بن رہے ہو. کوئی بات نہیں، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. نعوذ باللہ، اللہ پاک چھٹی پہ نہیں ہے. اللہ پاک کی محبت آپ سے کم نہیں ہوئی. مگر ہاں ہم ہی بے غیرت ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ عذاب ہم پہ بھی آئے گا، اس قوم پہ بھی آئے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی. اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں، ان پہ بھی آئے گا. کیونکہ قیامت میں یہ حدیث مبارکہ سے عرض کر رہا ہوں کہ حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تمہیں محبت ہے. تم ان لوگوں سے محبت کرتے جو کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص چاہیے لیلۃ القدر ملے نہ ملے. اچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رمضان کا تو اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ لیلۃ القدر ڈھونڈو، اور تم ان کی یعنی یہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں اعتکاف چھوڑا نہیں، لیلۃ القدر کی باقاعدہ تلاش کی. اور آج اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قولوں کا ایسا مذاق اڑاتے ہو اور تم انہی کے ساتھ جاتے ہو. انشاءاللہ تمہارا حشر بھی قیامت کے ساتھ تمہارے محبوبین کے ساتھ ہوگا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات فنا کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے دربار سے سلام آئے. اس سے آپ بتائیے اس سے اوپر قبولیت مل سکتی کسی کو؟ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا نام لے کے سلام آیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہاں بھائی آپ کے سامنے جو بیٹھا یا ساتھی ہیں جو بیٹھے ہوئے، نہیں. تو جبریل علیہ السلام نے ہاں اللہ نے نام لے کے سلام بھیجا، اور اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر ایک تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک پوچھ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ صدیق سے پوچھے کہ یہ مجھ سے راضی ہے. ساری دنیا کہتی ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یہی ہے نا ہمارا. جب اللہ پاک کہتے ہیں نا جنت میں اعلان کریں گے کہ اے میرے بندوں، اس دن مولانا خرم صاحب نے بتا رہے تھے
کہ ساری جنتوں کی نعمتوں کے بعد جب انسان اللہ پاک کہیں گے مانگو مانگو اور مانگو اور مانگو، بندے مانگ مانگ کے ختم ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، تو اللہ پاک کہیں گے اور مانگو، وہ بندے سوچیں گے سارے ہم کیا مانگیں؟ پھر یہ بندے کہاں جائیں گے اس وقت گائیڈنس کے لیے؟ بقول ہمارے ان فنڈامنٹلسٹ اور ان پڑھ مولوی اور مفتی حضرات کے پاس. ہم تو ان کو مفتی یہ پوچھتے نا، مفتی صاحب کچھ پڑھے لکھے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. 8 سال ایک عالم بننے کے لیے صبح سے شام تک کی محنت. میں نے بھی او لیول کیا ہے، اے لیول کیا ہے، یونیورسٹی سب ایسی محنت نہیں کی جیسے میں دیکھتا ہوں یہ علماء ہمارے بچے کرتے ہیں. حیران آدمی ہوتے ہیں کیسے کرتے ہیں، صبح سے شام تک لگے ہوتے ہیں، رات تک تکراریں جاری ہوتی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں. بار انہی لوگوں کے پاس پھر بھی جانا پڑے گا، تمہیں پسند ہو کہ نہ پسند ہو، نہ پسند ہو تو نہ جانا. اور جنتی وہاں جائیں گے اور پوچھیں گے علماء سے کہ اب بتائیے اب کیا مانگیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اور مانگو، ہمیں ہر خواہش مل گئی ہے. تو علماء کہیں گے کہ جاؤ، وہاں بھی ہمیں علماء کی ضرورت پڑے گی. وہ کہیں گے جاؤ اللہ سے اس کی رضا مانگو، اور کہیں گے کہ جب یہ واپس جا کے اللہ سے رضا مانگیں گے تو اللہ پاک اعلان فرمائیں گے اے بندو آج میں تم سے راضی ہو گیا اور اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک یہ فرمائیں گے تو وہ سارے بندے اتنے خوش ہوں گے کہ ان کو ساری جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے. یہ کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم نے کبھی اللہ سے عشق نہیں کیا. یہ عجیب چیز ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ کائنات کا ڈی این اے یہ آپ کو ٹائم اور سپیس سے نکال کے لے کے چلا جاتا ہے. ہم تو اتنے پتہ نہیں کس گھٹیا چیزوں کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں. یہ رسمی چیز نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. یہ رسمی چیز نہیں. آپ دیکھیے جس نے یہ اللہ اور اس کے رسول کا عشق کیا ہے اللہ نے اس کی دنیا بھی چمکا دی، آخرت بھی چمکا دی، اس کا نام بھی زندہ رکھا ہے. آج مجھے اپنے پردادا یا ان کے دادا کا نام نہیں پتا مگر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام پتا ہے. مجھے اپنا شجرہ نہیں پتا مگر اپنے مشائخ کا شجرہ آپ ابھی پوچھیں تو میں ریورس بھی بتا دوں اور آپ سے ڈاؤن ورڈ بھی بتا دوں. عزت ہے نا. آج بھی میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی ان کا نام آج بھی زندہ ہے. آج بھی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام زندہ ہے، آج بھی بابا فرید کا نام زندہ ہے. آج بھی ٹھیک ہے کچھ بیچارے ناسمجھ وہاں کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے تو وہ ان کی غلطی ہے. اگر کوئی کعبے میں جا کے چوری کرے تو ہم کیا طواف کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. جو صحیح کام ہے وہ کریں گے، جو غلط کام ہے اس سے رکیں گے. کیسے معرفت الہی رکھتے تھے یہ لوگ، کتنی معرفت الہی رکھتے تھے، اللہ کو کیسے پہچانتے تھے. یہ بات مجھے ایسے یاد ہے ہمارے محمد احمد صاحب اس دن مجھے کہتے ابو آپ ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ بات کرتے ہیں، عشق پہ بات کرتے ہیں، کبھی اللہ کے غضب پہ بھی تو بات کریں. تو مجھے وہ قصہ یاد آ گیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. کہتے ہیں 40 سال حضرت نے مستقل، اللہ والے تھے نا. یہ سمجھیے ہم جب باتیں کرتے ہیں نا مجھ جیسے آدمی تو جو 4 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں سنی ہوتی ہیں، وہ بس. کیونکہ ہمارا جیسے یہ ہمارے بلال بھائی کا لیپ ٹاپ ہے نا، اس کے اندر 50-100 GB جو بھی ہے وہ یہی ہے. مگر ایک وہ ڈم سرور ہوتا ہے نا جو ایکچولی پیچھے سرور سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا قلب اللہ کے سرور سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. ان کو اللہ پاک علم لدنی عطا فرماتے ہیں اور وہ علم لامتناہی ہے. وہ علم لامتناہی ہے. آپ کسی بڑے سے بڑے ظاہر عالم سے پوچھیں کہ یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، یہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے کیوں بنائی ہے، یہ جو 5000 سال یا 5 لاکھ سال لائٹ ایئرز دور جو ہے وہ سیارے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں کون سی مخلوق ہے. یہ ہمیں نہیں پتا، ہماری کتابوں میں نہیں آیا. ہاں اللہ کے عالم ہے، عالمین ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ آج سائنس بھی کہتی ہے پیرالل یونیورسز، رب العالمین، پیرالل یونیورسز، ملٹی یونیورسز، کیا کیا. بھائی یہ ہے تو آگے اس میں ہے کیا اور کیوں ہے؟ تو آپ بتائیے کون سی کتاب ہے. مفتی صاحب ہمارے بیٹھے کو میں کیوں مفتی صاحب کون سی کتاب ہے؟
یہ علم اللہ نے ظاہر پہ نہیں کھولا، مگر یہ علوم ہے قرآن کے اندر، اور یہ قرآن کے ذریعے جس نے معرفت الہی، سارے علوم قرآن اور حدیث کے اندر ہے، تیسری جگہ ہے کوئی نہیں۔ اور حدیث مبارکہ کی ذرا، حدیث مبارکہ کچھ نہیں ہے مگر قرآن پاک کی ایکسٹینشن ہے۔ تو مولانا سے کہہ رہا ہوں وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں۔ تو آپ سے، اور آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے بس وہی فرماتے۔ تو معرفت کی حقائق سارے اس کے اندر ہیں، کائنات کی حقیقت اس کے اندر ہے۔ تو یہ جب عشق کے دروازے کھلتے ہیں، دل وہاں سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو اللہ پاک وہ جہان کھول، جہان نہیں یعنی کیا کہ ملٹیپل جہان، عالمین کھول دیتے ہیں اس بندے پہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال، آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ 40 سال روز ایک بندہ بیان کر رہا اور وہ اللہ کی رحمت پہ بیان کر رہا، اب حضرت کیا بیان کرے گا؟ 40 سال کے بعد ایک روز حضرت کو خیال آیا کہ اتنی میں نے اللہ کی رحمت کے بارے میں بات کی، اللہ کے غضب پہ تو کوئی بات کر لوں، اللہ کے جلال پہ بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، جلال بھی ہے۔ تو کہتے ایک دفعہ انہوں نے ایک روز اللہ کے جلال اور غضب پہ بات کرنا شروع کر، وہ تو دل ریزت، وہ کیا دل ریزت اور دل بے عزت، کہ دل کی بات دل پہ گرتی ہے، تو دل سے بولتے تھے نا لوگ۔ کلام، یہ سمجھیے باتیں متفرق ہیں مگر سمجھیے، کلام کے اندر تاثیر کیا ہوتی ہے؟ لفظ میں تاثیر اس بولنے والے کے قلب سے جاتی ہے۔ جیسے یہ ہمارے ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں، یہ ہمیں گولیاں دیتے رہتے ہیں، ہمیں ساری گولیاں ایک ہی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی ہومیوپیتھ کی ٹکی اتنی سی ہوتی ہے، مگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی یہ آپ کے ہاضمے کے لیے ہے، یہ آپ کے دانت کے درد کے لیے ہے، یہ بظاہر وہ ایک ہی ہے۔ یا ہم یہ مائسین کھاتے ہیں تو مائسین کا جو کیپسول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، وہ ایک کیپسول کہتے ہیں جی یہ فلانی مائسین ہے، یہ 10 روپے کی ہے، ویسا ہی کیپسول ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ فلانی مائسین ہے، یہ 200 روپے کی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ اس کے خول کی فرق نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ تو یہاں کلام کی تاثیر بولنے والے کے قلب سے آتی ہے۔ لفظ تو ہم نے سارے سنے ہیں، لفظ تو سارے موجود ہیں، لفظ کے اندر تاثیر اس سے آتی ہے۔ ایک روز عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے غالباً مولانا عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم بنے، اور جب مولوی بنتا ذرا شوق بھی ہوتا ہے کہ ذرا بیان کیا جائے، تو حضرت سے درخواست کی کہ ابا جی آپ روز بیان کرتے ہیں، ذرا میں بھی بیان کر لوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، جب حضرت بیان کرتے تھے تو کثیر ہزارہاں کا مجمع ہوتا تھا، اور جب حضرت بیان کرتے تھے لوگوں پہ اتنی رقت طاری ہوتی تھی، لوگ رو رہے ہوتے تھے، دھاڑے مار رہے ہوتے تھے۔ تو یہ خیر ممبر پہ آئے اور انہوں نے بڑا علمی بیان کیا، اور نقطے دلیل اور یہ سب، اور پبلک جو ہے وہ بس کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، بہرحال یہ نیچے اتر آئے۔ حضرت تشریف فرما ہوئے ممبر پہ، اور حضرت نے یہ مفہوم ہے کہا کہ ام یحییٰ نے پنجیری میں انڈا رکھا اپنے بیٹے کے لیے، اور بلی آئی، اس نے جھپٹا مارا، انڈا ٹوٹ گیا۔ اب وہ پبلک ایسے رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، دھاڑے مار رہی ہے۔ خیر بات ختم ہو گئی، نیچے آ گئے تو بیٹے نے پوچھا ابا جان میں نے اتنا دلیل کے ساتھ اور فلانی دلیل فلانی اور اتنی باتیں کی اور لوگوں پہ اثر نہیں ہوا، آپ نے بظاہر ایک irrelevant بات کی، اٹ ہیڈ نتھنگ، کوئی دینی بات نہیں تھی کہ بھئی اگر ایک ماں نے اپنے بچے کے لیے پنجری، پہلے زمانے میں ایک کٹوری سی، اس کو پنجری کہتے ہیں، تو عموماً گاؤں دیہاتوں میں ایسے اس میں کوئی چیز رکھ کے نا اوپر لٹکا دیتے تھے کہ اس کو کوئی بلی یا جانور نہ آئے۔ تو بھئی ایک پنجری میں رکھا تھا انڈا بچے کے لیے، اور بلی نے جھپٹ کے اس کو توڑ دیا، سو واٹ سو گریٹ اباؤٹ اٹ؟ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اتنا اثر کیوں ہوا لوگوں کے قلوب پہ؟ کہا بیٹا بات یہ ہے، جب تو بیان کر رہا تھا تیری نظر اپنے علم پہ تھی، اور جب میں بیان کر رہا تھا میری رب پہ تھی۔ مجھے یہ نہیں تھا دل میں کہ یہ میرے بیان سے، ہمیں تو ہوتا نہیں میں نے بیان کیا، میں نے یہ بات کی، میں نے یہ دلیل دی، وہاں میں تھی نہیں، وہاں صرف تو ہی تو،
قادری سلسلے کی ایک تسبیح ہے، وہ کیا ہے؟ ہو، صرف ہو یعنی تو. ایک ہے اللہ ہو، ایک ہو اللہ ہے، اور ایک صرف ہو. صرف وہ اس پہ لگتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں ہو 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 ہو، صرف وہ اتنے فنا ہو جاتے ہیں ہو میں. بہرحال تو وہ اتنے اللہ کے معرفت رکھنے والے تھے. تو وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے 40 سال اللہ کے رحمت پہ بیان کیا. تو ایک بار اللہ کے غضب پہ بیان کرنے کا خیال آیا کہ یار چلو بات تو کر لوں. تو کہتے انہوں نے اللہ کے غضب پہ بیان شروع کر دیا. جب اللہ کے غضب پہ بیان شروع کیا تو وہ تو زبان تھی، تاثیر تھی، وہ تو ایسی تھی کہ لوگوں کے دل میں اترتی تھی. اور اللہ کا جب جلال آیا تو وہ کہتے کتنے جنازے اٹھ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. جب بیان ختم کیا تو ان کو الہام ہوا. وہی انبیاء تک ہوتی ہے ختم، مگر اولیاء کو الہام ہوا کرتا ہے. اللہ پاک باتیں دل میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو الہام ہوا، اے عبد القادر جیلانی کیا ہماری رحمت اتنی سی تھی کہ 40 سال میں تو نے بیان کر دی. دیکھو اللہ پاک کتنا کریم ہے. ڈانٹ آئی اللہ پاک کی طرف سے کہ ہماری رحمت بس اتنی سی تھی کہ 40 سال میں تو نے بس ختم کر دی بیان. کہتے اس پر توبہ کی. انہوں نے کہا نہیں بس اللہ پاک آئے تھا تیرے غضب پہ بات نہیں، تیری رحمت پہ. اور ہمارے بندوں کو تو ہم سے ڈراتا ہے. اللہ پاک دیکھو یہاں ایک اور دلیل ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے، پھر میں یہ نقطہ آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے. اور ہمارا تو اللہ سے محبت کرنا اور زیادہ یوں بھی بنتا ہے کہ ہمارا اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے اور ہماری ذات پہ اللہ کے تمام احسانات ہیں. ہم اللہ کے احسانات سے ہی زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سانس، جو بھی اللہ کا احسان ہے. ہم تو یعنی ہمارا تو شکر گزاری، جو آج مولانا بات کر رہے تھے، بندگی، غلام سے نیچے درجہ جو ہے بندگی کا ہے، اور کمال درجہ جو ہے وہ بندگی کا ہے. اللہ کے یہاں درجہ کمال. آپ 15 پارے کو شروع کریں، کیا ہے؟ جب پاکی ہے اس رب کی جس نے اپنے بندے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا بندے کو. یہ کمال بندگی، کمال ہے ہی بندگی میں بندے کے لیے. اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ احمد. سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرنے والا، بندگی کرنے والا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کمال ہے. تو یہ جو ہمیں حکم آیا ہے والذین آمنوا اشد حبا اللہ، اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں، یہ تب تک پہنچ ہی نہیں سکتے اللہ تک جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا نہ ہو. کائنات کی ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول اللہ اور ہمارے درمیان جو ہے نا جناب محمد رسول اللہ، یہ کڑی وہاں سے جلتی ہے. ہمیں جتنی معرفت حاصل ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال لو، ہم بے حیثیت بن جاتے. جو بھی ہمیں اللہ کو ہم نے جتنا بھی جانا ہے، پہچانا ہے، وہ طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کو جانا ہے کسی نے نہیں جانا. اس کی دلیل معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی ہے، کائنات میں کسی نے نہیں کی. تو آپ بتائیے باقی دلیلیں تو چھوڑ دیجئے کہ وہ نبی افضل یا وہ، میں وہ نہیں کہہ رہا، مگر معرفت الہی ویسے نبیوں کے سردار ہیں، مگر اس درجے سے بھی کہ اور جیسا آپ نے جانا ہے جبریل نے بھی نہیں جانا. میں یہی نقطہ بھی بات کر رہا تھا، کل بھی شاید آپ سے عرض کیا کہ سدرۃ المنتہا کے آگے کیا ہے جبریل علیہ السلام نہیں جانتے، اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. کعبہ قوسین اس مقام کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. وہ دیدار جیسے انہوں نے کیا اللہ اور وہ جانتے ہیں، خدا جانے، نبی جانے، وہ جانتے ہیں. تو جتنی معرفت اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کائنات میں کسی کو نہیں ہے. تو جتنی معرفت ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اگر وہ نہ پہنچاتے تو ہمیں وہ معرفت کہاں سے ملتی. اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے. یہ نقطے سمجھیے. ہم لوگ ایک بعض اوقات بڑے اپنی کم عقلی کی وجہ سے کھو جاتے ہیں، بڑی جلدی شرک بدعت میں پھنس جاتے ہیں. ہر چیز شرک بدعت نہیں ہوتی. قرآن کو پڑھو سمجھو، حدیث مبارک کو پڑھو سمجھو، اور یہ سمجھنا بھی سمجھنے والوں سے سمجھو.
ہر اسلامک اسکالر سے مت سمجھو جو روڈ پہ بیٹھا ہوا اور اپنا یوٹیوب چینل بنا کے لائکس لینا یہ کون سی بڑی بات ہے، پیسے خرچ کرو سب ہو جاتا ہے. اور ہر انجینئر اور ہر مسٹر کے پیچھے مت چلو. پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے لیے فتنہ ہو گیا، دیکھو تم دین کس سے لے رہے ہو. وہ حدیث میں آتا ہے نا، تم دیکھو کہ دین کس سے لے رہے ہو. بھائی دین علماء کے پاس جانا پڑے، اللہ والوں کے پاس جانا پڑے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، پہلے بھی کیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تم پہ رحم فرمائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. کبھی سوچا ہے باتی اللہ واتی الرسول تو یہ شرک ہو گیا؟ اور مفتی صاحب سے میں پوچھوں، مفتی صاحب یہ قرآن کیا شرک دے رہا ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت کیوں کرو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب یہاں سے نکتہ سمجھیے، سمجھنے کی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیا شرک ہو گیا؟ نہیں. کیوں؟ اس واسطے کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی محبت کی ذیل میں کی ہے. اسی طرح جو ہم اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ذیل میں کرتے ہیں. یہ چین ہے ایسے. اسی واسطے جب فنا پہ شیخ سے ہم پہ پہنچتے ہیں اس کے بعد پھر نیکسٹ سیڑھی وہاں رکتے نہیں ہیں. مقصد ہمارا نہ شیخ ہوتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے پیچھے نہیں چلایا، انہوں نے اللہ کے پیچھے چلایا. تو انسان جب دربار رسالت پہ پہنچتا ہے تو دربار رسالت سے پھر ان کی نگاہ جب پڑتی ہے تو پھر دربار الہی میں پہنچتا ہے، اور وہاں پھر معرفت الہی اس کو ملتی ہے. اچھا، ان سب کے لیے شرائط کیا ہے؟ جب تک وہ اپنے آپ سے مرن تو پہلے مر جا باہو، وہ جب تک اپنے آپ کو مار نہیں دیتا، اپنی میں بھی مر جاتی ہے، میں ختم ہو جاتی ہے. میں کون ہوں؟ وہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اس کو اپنی ذات نظر ہی نہیں آتی. پھر میں عرض کرتا ہوں سب سے بڑا بت جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو چھوٹے بت ہیں یہ تو بڑے آسان ہیں، جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں ان کو تو چھوڑنا آسان ہے، ان کو پہچاننا آسان ہے. ہمارے اندر کا جو بت ہے، میں اتنا عقل مند، میں اتنا نیک، میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا عارف. دیکھو نا، میں جب جاتا ہوں تو پوری جماعت نکل آتی ہے، میں جب جاتا ہوں تو اتنے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں. میری وجہ سے فلاں میں تبدیلی آ گئی. ان للہ. اللہ پاک کہہ رہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ارے جو ہوتا ہے وہی کرتا ہے. یاد رکھو، جب وہ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. اسی جب غلط ہو تو روک دیجیے گا. یعنی ساری حمد جو ہے اس کائنات میں وہ صرف اس کی. بات ختم ہو گئی. جب ساری حمد اس کی ہے تو میں اور آپ کا بیچ میں آئے؟ کوئی میرا آپ کا کمال ہے؟ میرا آپ کا کمال کیا ہے؟ جیسے آج مولانا بتا رہے تھے، آج ہم یہاں الحمدللہ اللہ کے فضل سے بیٹھے ہیں. دیکھو ہمارے بھائی فرحان ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ہمارے بھائی فرحان، اب اللہ کا حکم تھا، بیچارے اتنے جذبے سے آئے، اللہ ان کو اور اجر دے گا، مگر اعتکاف کی نیت سے آئے، ہر سال کرتے ہیں ماشاءاللہ. وضو خانے میں سلپ ہوئے، ہڈی ٹوٹی، اب مجبوری. بس اس نے جیسا چاہا. تو اس میں اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے. کچھ بھی ہو سکتا تھا، پیٹ میں درد، سر درد، کوئی بخار، کوئی کووڈ، تو چلو جی اسپتال چلو. ساری ہماری فن خانی 1 منٹ میں نکلتی ہے. جب ذرا پیٹ میں گرانی ہوتی بھاگتے رہے، ڈاکٹر صاحب خدا کا نام ہے کوئی گولی دو یار، یہ تو میری تراویح کیسے ہوگی بتائیے. یہ تو ہم ہیں ہی کیا؟ ہماری ہستی ہی کیا ہے؟ اس چیز کو، نقطے کو پہچاننا چاہیے. اور جب تک اپنے آپ کو نہیں مارو گے، یہ سب سے خبیث جو ہے نا، یہ نفس ہے اندر. اسی واسطے جو کہتے ہیں نا تزکیہ نفس، میں کل تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس کی جو بات کر رہا تھا. دیٹ از وائی قرآن ٹاکس اباؤٹ تزکیہ نفس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت کا مسئلہ، نیکیاں کرو گے اور تمہارا نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا تو ہر کمال میں وہ تمہیں ہی پروجیکٹ کرے گا. کیا تیری کیا بات، تیری کیا بات، تیری کیا بات. اور جب تمہارے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، نفس مطمئنہ بن جائے گا، تو ہر نیکی پہ تم کہو گے اللہ تیری کیا بات.
اللہ میرا تو نقص ہی نقص، کمال تو تو ہی ہے، میں نے جو کیا غلط کیا، جو کیا کم کیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کون آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بس میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کسی عمل کا، ہم نے زندگی میں کوئی عمل کیا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے اللہ تیرے شان کے مطابق، دیر ہو گئی ہے ایک قصہ سنا کے کہ جو ہم اپنے اعمال کو اتنا دیکھتے ہیں نا، حقیقت ہماری کیا ہے۔ ایک کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا عراق میں، وہ کہیں نکلا ہوگا سیر پہ یا شکار میں، تو وہ اپنے لشکر سے بکھر گیا، تو بہرحال وہ رات ہو گئی، تو ایک جگہ میں بیابان میں پہنچا، وہاں ایک جھوپڑا تھا، وہاں بوڑھا بوڑھی رہتے تھے، یہ ان کے پاس گیا کہ جی مجھے پناہ دے دیں، ایسا ایسا ہے، تو ڈیزرٹ ایریا ہے، تو وہاں انہوں نے اس کو رات کو رکھ لیا اور اس کی خادم مدارات کی اور سب کچھ۔ تو اس نے صبح جاتے ہوئے کہا کہ چلو اگر کوئی تمہارے کو کام ہو تو تم بغداد میں میرے پاس آ جانا، میں بادشاہ ہوں، کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے پر تنگی کوئی آئی، تو انہوں نے کہا، میاں بیوی نے مشورہ کیا، یار وہ آیا تھا ایسا بغداد سے، کہہ رہا تھا میں بادشاہ ہوں، چلو اس کے دربار میں جاتے ہیں اور کوئی اس کو کہتے ہیں وہ کوئی انعام اکرام دے گا ہمیں۔ تو میاں بیوی سوچنے لگے، ایک ادب ہوتا ہے جب کسی بزرگ کے پاس یا بادشاہ کے پاس جایا کرتے تھے، تو ایک ادب ہوتا ہے کوئی ہدیہ لے کے جائے، اور جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا زیادہ بڑا ہدیہ ہم اس کو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یا ہمارے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے میں چلی ملی منگاتا ہوں کہ یار ان کو چلی ملی، ان کے مطابق ہدیہ ہوتا ہے۔ کوئی بڑا ہے تو اس کو کوئی عطر دے رہے، کوئی اس سے بڑا ہے تو اس کے حساب سے۔ تو بادشاہ تو ان لوگوں نے سوچا کہ یار ہم کیا ایسی چیز دیں جو بادشاہ بھی ہل جائے۔ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے جب بارش ہوتی تو ہمارا جو سامنے وہ ہے تالاب ہے نا، اس کا پانی بڑا میٹھا ہوتا ہے، تو وہ پانی بادشاہ کو دینا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک مٹکا سا لیا اور اس میں وہ تالاب کا پانی ڈال دیا۔ اب یہ سفر کیا، ایک دن 2 دن 3 دن میں مٹیوں سے ہوتے بغداد پہنچ گئے۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے، ایک تو اس چھپڑ کا پانی، پھر سفر وہ بھی اس کا ڈیزرٹ کا۔ تو بہرحال پہنچ گئے، تو وہاں خیر یہ گئے، بادشاہ نے بہت آؤ بھگت کی اور بہت انعام اکرام دیا۔ تو اس نے بڑے فخر سے، ہماری طرح بڑے فخر سے وہ پیش کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے لیے دیکھیں میں کیا لایا ہوں۔ اینڈ ہی واز لائک کہ بادشاہ بولے گا، یو مین تو نے تو میرا دل ہی بنا دیا، آج تک کوئی مینو ملیا ہی نہیں جس طرح تحفہ نے لیا جمیا ہی کوئی نہیں۔ یہ بڑا اپنی طرف سے تھا کہ یار آج میں نے ایک بادشاہ کی پشتوں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی۔ تو اس نے وہ مٹکا سامنے کیا بادشاہ کا، تو آپ سوچ لو کہ پانی، اس کے اندر مٹی اور ساری چیزیں، بادشاہ نے دیکھا، اس کو کہا واقعی تو بڑی اچھی چیز لایا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو انعام دو، اکرام دو اور سب، اور اس کو جو دریائے دجلہ ہے، فرات ہے، کون سا ہے، دجلہ ہے فریات ہے، ہاں فرات ہے، بہرحال جو بھی عراق کا بغداد کے ساتھ دریا ہے، بولا ذرا اس کو اس دریا کے ساتھ ذرا لے کے جانا۔ تو جب وہ دریا کے پاس پہنچا، وہ تو بیچارہ ایسا ہوتا نا، ادھر ریگستان کا رہنے والا تھا، اس نے تو اتنے پانی دیکھے تھے۔ تو جب وہ وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ یہ دریا بہہ رہا ہے اور بہتا ہی چلا جا رہا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلا کہ میں کیا لے کے گیا تھا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو بھائی ہمارے اور آپ کے اعمال تو ایسے ہی ہیں، وہ قبول کر لے تو اس کی مہربانی۔ حقیقت میں یہ کمال بے ادبی ہے جو ہم عمل کرتے ہیں نا، یہ میں باریک نقطہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، گناہ نہیں، گناہ تو ہے ہی بے ادبی، نیکیاں بھی اس کے دربار کے لائق ہے کوئی؟ اللہ اکبر، کس منہ سے ہم یہ نیکیاں اللہ کو پیش کریں گے، اور ہمارا اخلاص ہی کیا ہے اس کے اندر؟ ہم اپنے دلوں کا حال خوب جانتے ہیں، کیا وہ اخلاص ہے
جو اس کے دربار کے شایان شان. وہ حدیث مبارکہ مولانا نے بھی کل پڑھی تھی نا کہ آپ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے وسلم نے جب فرمایا کہ ہر کوئی اللہ کی رحمت سے جائے گا، مفہوم ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں عائشہ میں بھی رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے جائیں گے، میں اور آپ کے اس کھیت کی مولی ہے، سب وہی ہے، تو ہی تو. بس ایک ہی آسان حل ہے، اس کے ساتھ عشق کر لو. اگر اس کے عاشق بن جاؤ گے نا، محبت میں وہ بھی حساب نہیں کرتا. وہ بابا بلے شاہ کا بڑا اچھا شعر ہے، مجھے یاد نہیں، میں یاد کروں گا. وہ کہتے ہیں عشق میں حساب کیسا، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے حساب نہیں کیا کرتے. نہ اللہ ہم سے کرے گا انشاءاللہ، نہ ہم اللہ سے کوئی بات مانگیں گے. نہ مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کہنے کی ضرورت ہے. وہ رب ہی کیسا جس سے کہہ دیا جائے، کہہ کے مانگنا پڑے. یہ پھر باریک باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی فتویٰ لگا دیں گے مفتی صاحب کو. یہ دل کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہر کوئی نہیں. دل کی کیفیت کے ساتھ ایسے دل کو بناؤ کہ ہر وقت وہ رب کے سامنے خالی کٹورا ایسے کھڑا رہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً فتح الغیب میں اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں تو وہ اللہ کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جا، کھٹکھٹانا نہیں. کیونکہ اگر تو کھٹکھٹائے گا تو دروازہ کھلے گا اور تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں آئے ہو. وہاں جا کے کھڑے ہو جانا. جب دروازہ خود کھلے گا تو تجھے بتایا جائے گا ہم نے تجھے کیوں بلایا ہے. وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. صرف اپنے دل کو اس کے سامنے ندامت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ سامنے کھڑے ہو جاؤ. لفظ کیا چیز ہے؟ اگر ایک آدمی گونگا ہے، بہرا ہے، اس کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، کیا وہ اللہ سے دعا نہیں کرتا؟ کیا وہ اللہ سے کمیونیکیٹ نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. اللہ سے دیکھو کلام اللہ کیا ایسے چھپ کے آیا تھا؟ تاج کمپنی کی پرنٹنگ تھی؟ نہیں. کیا تھا؟ کیا اللہ پاک نے زبان سے کچھ کہا؟ اللہ کی تو زبان نہیں ہے. کس انداز میں وہ کلام ہے؟ ہم کہتے ہیں کلام اللہ. کس انداز میں آیا وہ اللہ ہی جانتا ہے. نہ وہ لفظوں کا محتاج ہے، نہ وہ فونیٹکس کا محتاج ہے، نہ وہ کسی چھاپ کا محتاج ہے. کیسا ہے؟ بس وہ جیسے اس کی شان. یہ بھی تو زبان ہے، ایک خاموشی کی بھی زبان ہے، ایک دل کی زبان ہے، ایک دل کی دنیا ہے. مگر یہ دنیا تب تک آباد نہیں ہوتی جب تک کہ دل برباد نہیں ہوتا. مفتی تقی عثمانی سے بڑا اچھا ایک شعر پڑھتے، یاد ہے آپ کو؟ اس دل کو اس دل کو برباد کر کے اس نے کہا ہم اسی دل میں رہیں گے جس کو ہم نے برباد کیا. وہ مجھے شعر یاد نہیں آ رہا، بہت پیارا. اس کا مفہوم یہ کہ اللہ پاک نے دل کو توڑ کے اور خود اعلان کیا اب ہم اسی دل میں رہیں گے جس کو ہم نے برباد کیا. یہ عجیب چیز ہے. جب یہ دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر جگہ سے یہ مایوسی ہو جاتی ہے، پھر اس میں وحدانیت کا چشمہ نکلتا ہے. مشکل بات کی نا، اور اچھا لگتا ہے مگر حقیقت ہے. پھر آپ کو اندر سے وہ انوارات، وہ نور، وحدانی، اللہ سے کنیکشن اندر سے نکلتا ہے، اور وہ پاک کنیکشن نکلتا ہے. اس میں شفاف پانی نکلتا ہے، شفاف اللہ کا تعلق نکلتا ہے. اور وہ جو نور نکلتا ہے وہ تمہیں تمہارے علم کو دکھاتا ہے. مولوی صاحب کے لیے یہ جو تم نے پڑھا ہے 8 سال، اس کو دیکھا ہے؟ اس کو دیکھا ہے؟ جی وہ دیکھ کے کیسے؟ علم کا نور ہے، علم کا نور ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض. کبھی سوچا اس کے کیا معنی ہیں؟ ابھی میرے خیال بیچارے پنجاب والے، ان کے یہاں تو سحری ہو رہی ہوگی، بہت دیر ہو گئی ہے. بہرحال دعا بھی کر لیتے ہیں. 2-3 چیزیں میں اس کے لیے آپ سے عرض کر دوں. الحمدللہ جو ہماری ایک ترتیب ہے کہ مہینے کے آخر میں دعا کرتے ہیں، درود شریف کی جو دوستوں نے پڑھا ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل سے اس بار 3,21,00,000 الحمدللہ. پھر میں عرض کرتا ہوں یہ ترغیب کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے آگے کچھ نہیں ہے، مگر شکر ہے کہ الحمدللہ لوگوں میں شوق پیدا. جتنا ہمارے پاس تو وہی بات ہے کہ اللہ پاک جو بھی ہے ہمارے پاس تو وہ ٹوٹا گزلا پانی ہے. بس
ہماری تو اتنی ہے نا، ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر دیں، اور اپنے بازوئی عمل پہ ہمارا کوئی نظر نہیں ہے، اس کی رحمت پہ. تو ہماری کوشش، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے.